رات میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا تو میں گھر لیٹ سے پہنچا، دروازہ کھول کے اندر گھر میں داخل ہوا۔ جب داخل ہوا تو میری ماں سو رہی تھی، میرا چھوٹا بھائی تھا وہ سو رہا تھا ہال میں۔ تو میں آہستہ آہستہ اندر گیا اور سیدھے جا کے فرش کھول کے وہاں کی تلاشی لے رہا تھا۔ تو میری امی جاگی اور مجھے بولنے لگی کہ بیٹا کیا کر رہے ہو، خیریت ہے؟ تو میں نے اشارہ کر کے بولا کہ بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو پڑا ہے۔ تو میری ماں نے کہا کہ اشارہ کر کے کہا کہ نہیں، کھانا تو نہیں پڑا، کچھ پڑا تو نہیں ہے۔ خیر میں چلا گیا اپنے روم میں اور بھوک بھی اتنی زیادہ نہیں لگی تھی، بس میں اندر اپنے روم میں چلا گیا، ہاتھ منہ دھو کے پھر سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں باہر گیا، دروازہ کھول کے دیکھا کہ میری ماں کھڑی ہوئی تھی اور ہاتھ میں پراٹھا لیے اور چائے کی کیٹلی ہاتھ میں تھے۔ تو میں نے ہنس کے بولا، ان کی کیا ضرورت تھی، اتنی زیادہ بھوک نہیں لگی تھی مجھے۔ تو کہنے لگی بیٹا تقریباً رات کے 12 بجے ہیں اور میں تمہارا ابھی تک انتظار کر رہی تھی۔ میرا بیٹا بھوکا ہے اور بھوکا سو جائے، اس کے بعد بھی مجھے نیند آئے، ایسے ہو سکتا ہے؟ تو خیر وہ مجھے کھلا پلا کے وہ اپنے روم میں چلی گئی۔ تب سے ابھی تک میں سوچ رہا ہوں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہماری ماؤں کی شفقت بھرے ہاتھ ہمارے اوپر ہے، پھر بھی ہمیں ان کی قدر نہیں ہے۔ جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی ماں کو ڈھونڈتے ہیں، پہلے ماں بڑے ہو جائیں، جتنے بھی بڑے ہو جائیں، سب سے پہلے جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہم اپنی ماں کو ہی ڈھونڈتے ہیں، پوچھتے ہیں ماں کہاں ہے۔ جب تک ہم اپنی ماں کو دیکھتے نہیں ہیں تب تک ہمیں سکون نہیں ملتا۔ ماں کے بغیر جو گھر ہوتے ہیں وہ قبرستان ہیں، بھلے آپ کی پوری فیملی ہو، آپ کے بھائی بہن ہوں، آپ کی اپنی فیملی ہو، ماں کے بغیر جو گھر ہوتا ہے وہ قبرستان کی طرح ہوتا ہے۔ آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو مائیں ہوتی ہیں بہت دل کے پاس ہوتی ہیں، پیار اور محبت میں بے مثال ہوتی ہیں۔ چوٹ جو لگے اولاد کو تکلیف سے یہ بے حال ہوتی ہیں۔ یہ جو مائیں ہوتی ہیں دنیا سے خاص ہوتی ہیں۔